الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ورسوله النبي الكريم الأمين المكين الحليم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في مقام الأول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين يوم قتل الحسين أظلمت علينا ثلاثة ولم يسمع منا أحد من زعفرانهم شيئا يجعله على وجهه إلا احترق ولم يقلب حجر البيت المقدس إلا وجد تحته دم عبيد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال النبي صلى الله عليه وسلم من عصى أهل البيت فقد عصاني ومن عصاني فقد عصى الله صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في أهل بيتي صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه ساڈے حال تے کرم ہزار تھی سماں ابو بکر عمر عثمان علی تے ساڈے حامی چر یار تھی سماں تے خوشی قہر دی گرمی اوٹی معاشر دے اور جلوے سرکار تھی سماں سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں دین محمدی کے وہ گلشن کھلا دیے ہیں سید نے کربلا وعدے نبھا دیے ہیں بولے حسین مولا بولے حسین مولا تیری رضا کی خاطر بولے حسین مولا تیری رضا کی خاطر ایک ایک کر کے ہیرے لٹا دیے ہیں سید نے کربلا میں وعدے
نبھا دیے ہیں، دین نبی پہ واری اکبر نے بھی جوانی، دین نبی پہ واری اکبر نے بھی جوانی، عباس نے بھی اپنے باہو کٹا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، زینب کے باغ میں بھی تو پھول تھے مہکتے، زینب کے باغ میں بھی تو پھول تھے مہکتے، زینب نے وہ بھی دونوں راہ خدا دیے ہیں، زینب نے وہ بھی دونوں راہ خدا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں، زہرا کے ناز پالے پھولوں پہ سونے والے، زہرا کے ناز پالے پھولوں پہ سونے والے، زہرا کے ناز پالے پھولوں پہ سونے والے، کربل کی خاک میں وہ ہیرے لٹا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، بولے حسین مولا تیری رضا کی خاطر، بولے حسین مولا تیری رضا کی خاطر، ایک ایک کر کے میں نے ہیرے لٹا دیے ہیں، عباس نے بھی واری دین نبی پہ جوانی، عباس نے بھی واری دین نبی پہ وانی، عباس نے بھی واری دین نبی پہ جوانی، قاسم نے بھی اپنا سر کٹا دیا ہے، سید نے کربلا میں وعدہ نبھا دیا ہے، بخشش ہے اس کی لازم سید کے غم میں حافظ، بخشش ہے اس کی لازم سید کے غم میں حافظ، دو چار آنسو رو کے بہا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں۔ تمام حمد و ثنا اس مالک لم یزل کے لیے ہے جس خالق کائنات نے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے، زمینوں کا مالک، آسمانوں کا مالک اور تمام مخلوقات کا مالک، ہر چیز کا خالق، ہر چیز کو بنانے والا، ہر چیز کو پیدا کرنے والا، ہر چیز کو سجانے والا، کائنات کو بسانے والا، زمین کے تاہوں میں کیڑوں کو رزق پہنچانے والا، پتھروں کی تاہوں میں کیڑے پتنگوں کو رزق پہنچانے والا، انسانوں کو گھروں میں جگہ جگہ پر رزق دینے والا وہ فقط اللہ ہے، اور تمام حمد و ثنا اس خالق، مالک، رازق، جبار، قہار، ستار اور غفار اور ہم سب کے پروردگار اللہ کے لیے۔ اس کے بعد درود و سلام امام الانبیاء، محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نور خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کہ جس کے لیے اللہ کریم نے ساری کائنات کو بسایا، ساری کائنات کو سجایا اور
محبوب علیہ السلام کی ذات پر بے شمار درود و سلام، اس کے بعد اس کے پیارے امام حسن، امام حسین اور دیگر رفقا ان کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، جنہوں نے اپنا مال، اپنی دولت، اپنا سب کچھ، حتیٰ کہ اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر دین اسلام کو بلندیاں عطا فرمائی۔ آج کا موضوع امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے پیاروں کا کہ کربلا کا جو واقعہ ہو گیا، جس میں حضرت عثمان بن علی، ابوبکر بن علی، عمر بن علی شہید ہو گئے، اونو محمد شہید ہو گئے، امام علی اصغر شہید ہو گئے، امام علی اکبر شہید ہو گئے، حضرت قاسم شہید ہو گئے، حضرت وہب شہید ہو گئے، حبیب ابن مظاہر شہید ہو گئے، حضرت عباس شہید ہو گئے، حتیٰ کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پیارا نواسا جس کو حضور اپنے کندھوں پر اٹھا کر سیریں کروایا کرتے تھے، جس کی حضور علیہ السلام پیشانی کو بوسہ دیا کرتے تھے، جس کی گردن کو حضور علیہ السلام بوسہ دیا کرتے تھے، جس کو حضور اپنے پشت مبارک پر سوار کر کے سیر کروایا کرتے تھے، جب اس کی شہادت ہو گئی، جس کے لیے اللہ رب العزت جبریل امین علیہ السلام کے ہاتھ جنت کا جوڑا بھجواتے ہیں، جب اس کی شہادت ہو جاتی ہے، جس کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام آ کر جھولا جھلاتے ہیں، جب اس امام حسین کی شہادت ہو جاتی ہے، جس کے لیے سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ کاشفہ مکشفہ عالمہ معلمہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا 3 دن تک روزہ رکھتی ہے، جب اس امام علی مقام حضرت امام حسین کی شہادت ہو جاتی ہے، تو پھر میدان کربلا، وادی کربلا، وہ زمین کربلا، وہ جگہ، وہ مقام، اللہ رب العزت اس کے لیے کیا فرماتا ہے، اس کے اوپر کیا حکم آتا ہے، تو یاد رکھ لیجئے حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین جو شہید ہو گئے، جسم مبارک سے سر مبارک کو الگ کر لیا گیا، ہمارے مطابق اگر ہم کہیں کہ وہ معاذ اللہ مر گئے، قتل ہو گئے، تو یہ غلط ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہرگز انہیں مردہ نہ کہو۔ سمجھ آئیے؟ یعنی کہ حضرت امام حسین بظاہر آپ کا جسم مبارک آپ کے سر مبارک سے الگ ہے، آپ کے پیاروں کا جسم مبارک چھنی چھنی ہے، تیروں کے ساتھ، تلواروں کے ساتھ، نیزوں کے ساتھ، بالوں کے ساتھ، برچھیوں کے ساتھ، لیکن استقامت، صبر، اللہ کی پاک بارگاہ سے عجب اور یزید کے سامنے سرخ روح ہو کر کھڑے ہو جانا، یہ حضرت امام حسین اور ان کے پیاروں کی شان اور عظمت اور مقام بتاتی ہے۔ لیکن ایمان والوں کے لیے کیا فرمایا؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، قتل کیے جائیں، انہیں ہرگز مردہ نہ کہیں۔ دوسرے مقام پر فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں، اللہ کی راہ میں مارے جائیں، انہیں مردہ نہ کہو۔ اب دیکھیے 10 محرم الحرام کا یہ ایک خونی منظر، جو آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تک کسی کی آل کے ساتھ ایسا برتاؤ نہیں کیا گیا جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا گیا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام تک کوئی ایسا پیغمبر نہیں گزرا، کوئی ایسا رسول نہیں گزرا، کوئی ایسا نبی نہیں گزرا جس کی امت نے
اپنے نبی کے ماننے والوں نے اس نبی کی آل کو ختم کیا ہو، قتل کیا ہو، جو آل نبی کے ساتھ، آل محمد کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ، یہ زبان کے ساتھ کلمہ پڑھنے والے، یہ نام لیوا جنہوں نے بدبختوں نے اس کربلا کی سرزمین کو اہل بیت کے خون سے سراب کیا، وہ بدبخت انسان ہے، پر یاد رکھ لیں وہ مر گئے، مٹ گئے، اور اس میں مرتے رہیں گے، جلتے رہیں گے، عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ حسین اور حسین کے چاہنے والے اور حسین کی آل کل بھی زندہ تھی، آج بھی زندہ ہے، اور قیامت تک زندہ و تابندہ رہیں گے۔ یہ اس امام عالی مقام کی بات کر رہے ہیں جب 10 محرم الحرام کو آپ کو شہید کر دیا جاتا ہے، آپ کے پیاروں کو شہید کر دیا جاتا ہے، آپ کے اس شہزادے کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ آج بھی اگر مرد جو ہے وہ اپنے دل میں سخت سے سخت پتھر رکھنے والا مرد بھی ہو، جب اس کے سامنے اس کا 6 ماہ کا بچہ ہو اور وہ رو رہا ہو، تو وہ مرد جو طاقتور ہے، دل میں پتھر رکھا ہوا ہے، وہ بھی موم ہو جاتا ہے، وہ بھی جو ہے وہ بلک اٹھتا ہے اپنے بچے کے لیے۔ یہ کیسا واقعہ ہے، یہ کیسی سرزمین ہے، یہ کیسا اس دنیا کا، اس زمین کا یہ ٹکڑا ہے جس کے اوپر امام عالی مقام حضرت امام حسین کھڑے ہیں، آل رسول کھڑے ہیں، اہل بیت کے وہ فرد کھڑے ہیں جن کی پیشانیوں کو بوسہ لجپال نبی دیتے ہیں، جن کو چومتے ہیں، جن کے یہ پاؤں مبارک لجپال نبی کی داڑھی مبارک کے برابر آتے ہیں، جن کے یہ ننھے ننھے پاؤں لجپال نبی کے سینے پر آتے ہیں، وہ شہزادہ وہ جو ہے وہ کربلا کی زمین پر کھڑے ہیں، اور چھوٹا سا بچہ، چھوٹا سا شہزادہ اپنے لخت جگر، نور نظر، اپنے دل کا چین حضرت امام حسین، امام علی اصغر کو لے کر کھڑے ہیں، اور یہ یزیدی جو ہے وہ انہوں نے تیر مارا اور حضرت امام علی اصغر کو شہید کر دیا۔ یہ دیکھیں صبر کا پیکر، یہ دیکھیں اللہ کی رحمت کا سہارا لینے والا لجپال نبی کا نواسا اپنے 6 ماہ کا لخت جگر شہید کروا کے پھر بھی ڈگ نہیں مگا رہا، بلکہ اللہ کے ہاں سرخرو ہو کر عرض کرتا ہے، اللہ یہ ایک ہی کیا، اگر کروڑوں جان میرے پاس ہوں اور تیرے دین پر مارنے کا ہو، اللہ میں 1 ایکڑ کروڑ تیری دین پر مار کر جو ہے وہ قربان کر دوں۔ اس کا ذکر کرنے لگے ہیں، فرمایا جب یہ شہید ہو گئے، کربلا کی زمین ہر طرف خون ہی خون ہے۔ حقیقت یہ ہے جو مرد مومن ہے، جو دل رکھتا ہے اپنے جسم کے اندر، جو جان رکھتا ہے اپنے جسم کے اندر، جو بندہ مومن ہے، منافق نہیں ہے، جو بندہ حسینی ہے، یزیدی نہیں ہے، وہ بندہ آج بھی اس کربلا کے واقعے کو ذہن میں لائے تو اس کے جسم کا ہر حصہ، ہر رونگٹا، ہر بال جو ہے وہ لرز اٹھتا ہے کہ یہ کیسا واقعہ ہے، یہ کیسا واقعہ ہوا ہے۔ جب یہ سارے شہید ہو جاتے ہیں، کربلا کی زمین پر بڑے بڑے شہید ہو جاتے ہیں، بڑے سے بڑا بزرگ صحابی شہید ہو جاتا ہے، اور چھوٹے سے چھوٹا پیارا پھول، ننھی کلی جب اس کربلا کی زمین پر شہید ہو جاتی ہے، جب آخر وقت میں حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین شہید ہو جاتے ہیں، فرمایا اس کے بعد ہوتا کیا ہے، اس زمین پر ہوتا کیا ہے، اس کربلا پر ہوتا کیا ہے، سنیے۔ فرمایا اس وقت ہر طرف سے رونے کی آوازیں آتی ہیں، انسان نظر نہیں آتے پر رونے کی آوازیں آتی ہیں، انسان نظر نہیں آتے پر آہ و بکا کرنے کی آوازیں آتی ہیں، انسان نظر نہیں آتے پر ہر طرف سے آہ و بکائیں نظر آتی ہیں۔ جب پتہ چلتا ہے وہ کون ہے، فرمایا یہ حسین جو کربلا کی زمین پر شہید ہوئے ہیں، ان کے غم میں رونے والے صرف انسان ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنوں کو پیدا کیا ہے، جن بھی اللہ کے اس پیارے حسین کے غم میں رو رہے ہیں۔
بلند آواز سے ایک مرتبہ کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ یہ حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے۔ فرمایا جب کربلا کی زمین پر امام عالی مقام حضرت امام حسین شہید ہو جاتے ہیں، فرمایا آسمان سے پانی نہیں برستا بلکہ خون کے قطرے برستے ہیں۔ آسمان سے خون کے قطرے برستے ہیں۔ یہ انسان ہے، ہم انسان ہیں کہ ہم اپنی آنکھوں سے آنسو بھی نہیں لا سکتے۔ ہم ہیں پتھر دل کہ اہل بیت کو شہید کیا گیا، ہم ان کے غم میں تنہائی میں بیٹھ کر بھی ان کے غم میں رو کر اپنی آنکھوں کو برسا کر ان فرشتوں کی یاد میں ان جنوں کی یاد کو پورا نہیں کر سکتے۔ یاد رکھ لیجئے، فرمایا گیا ہے، علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں، لوگوں سنو، جب امام عالی مقام حضرت امام حسین کو شہید کیا گیا، لوگوں سنو اس وقت منظر کیا ہوا۔ علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں، فرمایا کما قتل الحسین ابن علی امطرت السماء دما فاصبحنا وہباؤنا وجرارنا مملوءۃ دما۔ فرمایا لوگوں جب حضرت حسین ابن علی قتل کیے گئے، جب حضرت حسین ابن علی شہید کیے گئے، جب وہ فاطمۃ الزہرا کا لخت جگر شہید کیا جاتا ہے، جب فاطمۃ الزہرا کا وہ پھول کربلا کی زمین پر مسل دیا جاتا ہے، جب کربلا کی زمین پر لجپال نبی کا وہ نواسا جس کو حضور اپنے ماتھے کا جھومر مانتے ہیں، جس کو حضور چومتے ہیں، جس کے لیے حضور سجدے کی طوالت فرما دیتے ہیں، وہ لجپال نبی کا وہ لجپال نواسا فرمایا جب شہید کیا جاتا ہے، ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں، لوگوں سنو، پھر آسمان سے خون برستا ہے، خون برستا ہے آسمان سے۔ فرمایا صبح کو ہمارے جو مٹکے تھے جو پانی سے بھرے ہوئے تھے، جب ہم اس پانی کے لیے اس مٹکوں سے پانی نکالتے ہیں، حضرت حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ پانی پانی نہیں رہتا بلکہ حسین ابن علی کی شہادت کے بعد وہ خون کی عبادت جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ گویا فرمایا وہ سارا کا سارا پانی خون سے بھرا ہوا ہے۔ آج تو ہم حسین کی ادا کو زندہ نہیں کرتے۔ حسین ابن علی نے جس کے لیے شہادت کو ترجیح دی، بیعت نہیں کی، ہم نے اس کو ترجیح نہیں دی۔ اب دوسرے مقام پر فرمایا جاتا ہے انہو یوم قتل الحسین لم یقلب حجر من الاحجار البیت المقدس الا وجد تحتہ دم عبیق۔ فرمایا لوگوں سنو، جب 10 محرم الحرام کو کربلا کی زمین پر حضرت علی شیر خدا کا لخت جگر، حضرت امام حسن کا بھائی، جب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا پیارا ویر جب شہید کر دیا جاتا ہے، فرمایا جاتا ہے لوگوں سنو، جو بیت المقدس ہے، بیت المقدس کی سرزمین جو ہے جس میں امام الانبیاء نے 1,24,000 کم و بیش پیغمبروں کو جماعت کروائی ہے، لوگوں سنو، جس میں ملائکہ کا نزول ہوا ہے، لوگوں سنو، اس دن 10 محرم الحرام کو جب امام حسین شہید کر دیے جاتے ہیں، فرمایا بیت المقدس کے ارد گرد سے جو کوئی بھی پتھر اٹھایا جاتا ہے اس پتھر سے خون کے فوارے نظر آتے ہیں۔ گویا تازہ خون جو ہے وہ ان پتھروں سے نکل رہا ہے۔ یہ کیوں نکلتا ہے کہ دیکھو حسین ابن علی کو شہید کر دیا گیا ہے، نواسہ رسول کو شہید کر دیا گیا ہے، لجپال نبی کی اس مہر کو شہید کر دیا گیا ہے جو حضور اپنے سینے پر، اپنے پیشانی پر، اپنے جو ہے وہ کندھوں پر اٹھایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ آگے سنیے، فرمایا جاتا ہے حضرت ام حبان
رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہے یوم قتل الحسین ظلمت علینا ثلاثا ولم يسمی منا احد من زعفرانهم شيئا يجعله على وجهه الا احترق ولم يقلب حجر البيت المقدس الا وجد تحته دم عبید۔ فرمایا حضرت ام حبان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے لوگوں سنو، جس دن حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دیے جاتے ہیں، فرمایا اس دن ہم سب پر 3 دن اندھیرا چھا گیا۔ جب حضرت امام حسین کو شہید کر دیا جاتا ہے، فرمایا جاتا ہے کہ 3 دن تک وہاں پر اندھیرا ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ فرمایا جو شخص اس دنوں میں 3 دنوں میں اپنے لیے کوئی خوشبو کا بندوبست کرتا ہے، زعفران جیسی مقدس خوشبو، زعفران مقدس خوشبو ہے، فرمایا اگر وہ کوئی مل کر اپنے چہرے پر ملتا ہے خوشبو کے لیے امام حسین کی شہادت کی وجہ سے، فرمایا اس کا منہ بھی جل جاتا ہے۔ 3 دن تک اندھیرا چھا گیا امام حسین کی شہادت کی وجہ سے، اور جو زعفران خوشبو ہے معطر ہے مطہر ہے، فرمایا جب کوئی وہ منہ پر لگاتا ہے ان 3 دنوں میں اس کا چہرہ جل جاتا ہے، فرمایا اور بیت المقدس کے پتھروں کو جب اٹھایا جاتا ہے تو وہ ہر پتھر یاد حسین میں غم حسین میں خون کے آنسو بہا رہا ہوتا ہے۔ ہر پتھر سے بیت المقدس کے ارد گرد کے ہر پتھر سے فرمایا خون کے فوارے نظر آ رہے ہیں۔ آگے سنیے، آگے فرمایا وَأَنَّ السَّمَاءَ أَحْمَرَتْ لِقَتْلِهِ وَأَنْكَسَفَتِ الشَّمْسُ حَتَّى بَدَتِ الْكَوَاكِبُ نِصْفُ النَّهَارِ وَظَنَّ النَّاسُ أَنَّ الْقِيَامَةَ وَلَمْ يَرْفَعْ حَجَرٌ فِي الشَّامِ إِلَّا رُؤِيَ تَحْتَهُ دَمٌ عَبِيدٌ۔ ترجمہ سنیے، فرمایا جب حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ لجپال نبی کا وہ پیارا وہ شہزادہ، لجپال نبی کی پیاری شہزادی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ لال علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی وہ پیاری نشانی، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ پیارا ویر، فرمایا جب شہید کر دیا جاتا ہے، کربلا کا واقعہ ہو جاتا ہے، فرمایا سورج گرہن لگ جاتا ہے، اس قدر وہ دن جو ہے فرمایا وہ اندھیرے میں مبتلا ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اس دن کے وقت ہم نے آسمان کے اوپر ستاروں کو دیکھا ہے، اس قدر اندھیرا ہو جاتا ہے، اور فرمایا ہمیں لگا کہ یہ قیامت واقعہ ہو گئی ہے، اور شام کے ارد گرد کربلا کی زمین کے ارد گرد فرمایا جو بھی پتھر، جو بھی تنکا، جو بھی ذرہ، جو بھی چیز اٹھائی جاتی ہے اس سے تازہ خون نکلتا ہے، گویا پتہ یہ چلتا ہے کہ غم حسین میں ہر چیز جو ہے وہ خون کے آنسو بہا رہی ہے۔ یہ ہے اہل بیت۔ اور آگے فرمایا حضرت امام سرین رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ان الدنیا اظلمت 3 ایام ثم ظہرت الحمرۃ فی السماء، فرمایا بے شک دنیا پر 3 دن تاریکی چھائی رہی اور پھر آسمان پر سرخی ظاہر ہو گئی، اور فرمایا یہ اس وقت ظاہر ہوئی جب حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین کو شہید کر دیا جاتا ہے، اس وقت آسمان پر بھی لال سرخ جو ہے وہ سرخی مائل ایک کلر اٹھتا ہے، تو فرمایا یہ کیا ہے؟ فرمایا یہی غم حسین میں رو رہا ہے۔ اصل میں آج بھی یہی ہے کہ اگر ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مشن پر نہیں چلتے،
حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین کے طریقے پر نہیں چلتے۔ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جس مقصد کے لیے جام شہادت کو نوش کر لیا، اگر ہم اس مقصد پر عمل پیرا نہیں ہوتے تو یاد رکھ لیجئے پھر ہماری نمازیں، ہمارا قرآن پڑھنا، ہمارا زکوٰۃ دینا، ہمارا یہ صدقات و خیرات کرنا وہ کام نہیں آئے گا، کیونکہ اہل بیت کے ساتھ، اہل بیت کے طریقے کے مطابق اہل بیت سے محبت کرنا مومن کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ حدیث مبارکہ من عزا اہل البیت فقد عزانی ومن عزانی فقد عزا اللہ۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنو، جس نے میری اہل بیت کو تکلیف دی، اذیت دی، اس نے فقد عزانی، اس نے میں محمد کو اذیت دی۔ ومن عزانی، جس نے میں محمد کو اذیت دی، فقد عزا اللہ، اس نے خدائے لم یزل کو اذیت دی۔ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے ہاتھ میں بیعت کیوں نہیں کی؟ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین نے بادشاہت کو کیوں ٹھکرایا؟ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین نے مال و دولت کو کیوں ٹھکرایا؟ اس لیے کہ دین اسلام کی بقا کے لیے اصل جو دین کی ہے وہ بچ جائے، اصل دین کی بچ جائے۔ اس لیے حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین نے اپنے سارے پیارے پیارے جو جتنے صحابہ تھے، پیارے پیارے جتنے جو ہے وہ اہل بیت کے فرد تھے، پیارے پیارے، حتیٰ کہ وہ بھی شہید ہو گئے اور خود بھی کربلا کی زمین پر جام شہادت کو نوش فرما لیا۔ اب آگے آئیے، حضرت 10 محرم الحرام کے دن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یری النائم ذات یوم بنصف النہار اشعث اغبر بیدہ قارورۃ فیہا دم فقلت بأبی انت وأمی ما ھذا؟ قال ھذا دم الحسین واصحابہ ولم ازل الاتفاقۃ منذ اليوم فاحصی ذلک الوقت فاجد قتل ذلک الوقت۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لوگوں، میں نے خواب دیکھا، میں اس خواب میں نے کیا دیکھا؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک بکھرے ہوئے ہیں، لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر مٹی کے دھوڑ کے اثرات ہیں، لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں ایک شیشی ہے جو خون سے بھری ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ لوگوں، میں نے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فداک ابی و امی یا رسول اللہ، وجسدی و روحی و مالی و جانی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میری جان، میرا مال، میری عزت، میری آبرو، میرے ماں باپ آپ کے قدموں پر قربان ہو جائے، یا رسول اللہ، میرا جسم، میری روح آپ کے قدموں مبارکوں پر قربان ہو جائے، یا رسول اللہ، خیریت ہے، آپ کے آثار اس قدر بدلے ہوئے ہیں، یا رسول اللہ، خیریت ہے، آپ کے بال مبارک بکھرے ہوئے ہیں، یا رسول اللہ، خیریت ہے، آپ کا چہرہ مٹی کے ذریعے جو ہے وہ آلود ہے، یا رسول اللہ، خیریت ہے۔ فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس میں لوگوں میں خواب دیکھ رہا تھا، لجپال نبی سے عرض گزار تھا، لجپال نبی نے جواب دیا، اے میرے عبداللہ، اے عبداللہ بن عباس، سن ذرا، میں اس کربلا کی زمین سے آیا ہوں جہاں پر میرے حسین کو شہید کیا گیا ہے، جہاں پر میرے حسین کے پیارے شہزادے علی اصغر کو شہید کیا گیا ہے، جہاں پر میرے حسین کے پیارے علی اکبر کو شہید کیا گیا ہے، جہاں پر میرے حسین سے پیار کرنے والے حبیب ابن مظاہر کو شہید کیا گیا ہے، جہاں پر میرے حسین سے محبت کرنے والے ابو بکر بن علی کو شہید کیا گیا ہے، میں اس جگہ سے آ رہا
مسلم بن عقیل کو شہید کیا گیا ہے۔ میں اس کربلا کی زمین سے آ رہا ہوں جہاں پر میرے حسین کے ساتھ کھڑے ہونے والا عمر بن علی کو شہید کیا گیا ہے۔ میں اس کربلا کی زمین سے آ رہا ہوں جہاں پر میرے حسین کے ساتھ کھڑے ہونے والا عثمان بن علی کو شہید کیا گیا ہے۔ میں اس کربلا کی زمین سے آ رہا ہوں جہاں پر کربلا کی زمین پر میرے حسین کا ساتھ دینے والا عباس بن علی کو شہید کیا گیا ہے۔ میں اس کربلا کی زمین سے آ رہا ہوں جہاں پر میرے حسین کا ساتھ دینے والا حر کو شہید کیا گیا ہے، اونو محمد کو شہید کیا گیا ہے، زینب کی جو ہے وہ پیاری پیاری لاڈلی لاڈلی اداؤں کو جو ہے وہ تار تار کیا گیا ہے۔ میں اس زمین سے آ رہا ہوں، صبح سے میں اس حسین کا اور اس حسین سے محبت کرنے والوں کا اور اس حسین سے نکلنے والے خون کے قطرات کا میں نے معائنہ بھی کیا ہے اور ان کو میں نے اس شیشی میں جمع بھی کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، لوگوں میری آنکھوں سے آنسو بہہ آئے اور میں روتے روتے اٹھا اور میں نے وہ لمحہ وہ وقت میں نے نوٹ کر لیا۔ فرمایا جب وہ وقت آیا، جب وہ قافلہ واپس آیا، میں نے پوچھا بتاؤ حسین بن علی کب شہید ہوئے ہیں؟ فرمایا جب میں نے خواب دیکھا تھا، وہ وقت میں نے نوٹ کیا تھا، بالکل وہی وقت تھا جب حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین کو کربلا کی زمین پر شہید کیا گیا۔ تو یہاں پر پھر میں بات کروں کہ یاروں، دوستوں، بزرگوں، نمازیوں، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والوں، اہل بیت سے محبت کرنے والوں، اس کے اصحاب سے محبت کرنے والوں، سنو، یہ چیز ذہن نشین رکھ لیں کہ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی عزت کی خاطر اپنی جوانی کو قربان نہیں کیا۔ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت کی خاطر، بادشاہت کی خاطر انہوں نے جو ہے وہ اپنے آپ کو اور اپنے بچے علی اصغر جیسے ننھے پھول کو اس کربلا کی زمین پر قتل نہیں کروایا۔ کروایا کیوں ہے؟ اس لیے دین کی بقا کے لیے، دین کی اصل کے لیے، دین کے لیے۔ اگر انہیں بادشاہت کی ضرورت ہوتی تو کربلا کی زمین سے پر نہ آتے، وہیں پر مدینہ طیبہ میں بیٹھ کر پوری دنیا پر حکومت اور بادشاہت کر سکتے تھے۔ یہ وہ نواسہ رسول ہے جس کی بادشاہت کی گواہی اللہ کریم نے دی ہے اور بشارت دے کر فرشتے کو بھیجا ہے، جو فرشتہ دنیا کائنات میں نہ پہلے زمین پر آیا ہے، نہ فرمایا اس حکم کے بعد قیامت تک وہ زمین پر آئے گا۔ اس نے آ کر حضرت حسین کی بادشاہت کا اعلان کر دیا ہے۔ اس نے آ کر کہہ دیا ہے کہ یا رسول اللہ، اللہ رب العزت نے فرما دیا ہے الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کے شہزادے حسن اور حسین کو جنتی نوجوانوں کا سردار بنا دیا ہے۔ یہ دنیا ان کے لیے کیا ہے؟ جو جنت کے بادشاہ ہے۔ دنیا ان کے لیے کیا ہے؟ جو جنت کے سردار ہے۔ بس یاد رکھ لیں، انہوں نے اس کربلا کی زمین پر نہ پردے کو چھوڑا ہے، نہ قرآن کو چھوڑا ہے۔ اس کربلا کی زمین پر نہ انہوں نے نماز کو چھوڑا ہے، اس کربلا کی زمین پر نہ انہوں نے صبر کو چھوڑا ہے۔ آج بھی یاد رکھ لیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم حسینی بنیں، اگر ہم چاہتے ہیں ہم یزیدی نہ بنیں، تو یہ چاروں پانچوں کام آج سے ہی کرنا شروع کر دیں۔ جب مصیبت پہنچے صبر کریں، جتنا مشکل کٹن وقت آئے، ماں بہن بیٹی اس کا پردہ جو ہے وہ نہ چھڑوائیں، جتنی مشکلات پیدا ہو جائیں قرآن کی تلاوت کو نہ چھوڑیں، جتنا کچھ ہو جائے سجدہ کو نہ چھوڑیں۔ امام حسین شہید ہو کر بھی انہوں نے نماز کو بھی نہیں چھوڑا۔ فرمایا جاتا ہے کہ جہاں سے بھی آواز آ رہی تھی، لجپال نبی کے نواسے کی زبان سے قرآن کی آواز آ رہی تھی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔